بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں پاکستان کی سلامتی مستور ہے اور پاکستان کی سلامتی کو خطرات جو لاحق ہو رہے ہیں، جو کہا جاتا تھا پہلے کہ اگر ہم $84 بلین کے مقروض ہو جائیں گے تو پھر ہمارا جو اسٹریٹجک ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو جائیں گے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ IMF کی شرائط کے مطابق اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنایا جائے گا۔ یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، جو IMF کی طرف سے نامزد ہیں، اور جو ایک باقر رضا صاحب ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، انہوں نے پھر ایگزیکٹو گورنر بھی اپنا لگا رکھا ہے۔ تو ان کی مدت ملازمت میں بھی انہوں نے بجائے وہ 3 سال کی پہلے مدت ملازمت ہوتی تھی، اب 5 سال کی مدت ملازمت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک آرڈیننس تیار کیا ہے جو کہ اس کی ترمیمی ایکٹ کا مسودہ بھی تیار کر لیا ہے وفاقی حکومت نے، لیکن ابھی تک وہ جاری نہیں ہوا ہے، لیکن اب پھر اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور پارلیمنٹ میں پاس ہوگا تو پھر یہ کام چلے گا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ امتحان ہے کہ یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر یہ ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں اور وہ IMF جو ہے اپنا جو ہے گردن ہماری دبا رہا ہے، لہٰذا ہم اس سلسلے میں ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت تشریف فرما ہیں محترمہ شاہدہ وزارت صاحبہ، جو کہ بڑی متحرک اور محب وطن پاکستانی ہیں، اور ان کے دل میں پاکستان کے لیے بڑے خلوص ہے اور جذبہ ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہیں کہ یہ جو ہو جائے گا تو ہمیں نقصان ہوگا، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جس سے کہ آپ کو پریشانی لاحق ہے؟ جی دیکھیے، بہت سے وجوہات ہیں۔ میں نے اس کے جو ایکٹ کا جو سمری ابھی تک اویلیبل تھی وہ پڑھی تھی، تو اس میں دیکھا ہے کہ بڑی طاقتوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو آپ اگر اس کی سیکیورٹی کو بھی کوئی خطرہ مطلب کرنا ہے، کوئی اسالٹ کرنا ہے، تو آپ سیکیورٹی مطلب کو پاکستان کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان کو جو حملہ ہوگا وہ اکنامک اس کی طرف سے ہوگا، یعنی کہ اس کا سب پہلے ایک اکنامک وہ ہوگی جنگ، اور اس کے بعد پھر سیکیورٹی پہ آئیں گے۔ تو میں نے اس کو جو پڑھا ہے اسٹیٹ بینک کے یہ جو ترمیمی بل کو، تو اس میں ایسے بہت سی وجوہات ہیں جس سے پاکستان ایک تو معاشی بدحالی کی طرف جائے گا، اور اس بدحالی کی وجہ سے پھر ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال پیدا ہوگی۔ اب اس میں کون سے وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو اگر ان کا اکنامک اس کو دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی موجودہ اسٹیٹ بینک کے 2 مقاصد ہیں، وہ ایک تو ہے افراط زر کی کو مینٹین کرنا، اور دوسرا ہے اس کو شرح نمود کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرح نمود کو نہیں وہ کریں گے، ہم صرف افراط زر کو اس کو کریں گے مانیٹر۔ اب آپ دیکھیے کہ ماضی میں اسٹیٹ بینک افراط زر کو کس طرح وہ کرتا تھا مانیٹر۔ ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے ابھی تک کہ وہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ ڈی ویلیویشن کرتی ہے، ڈی ویلیویشن کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ امپورٹس جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، تیل مہنگا ہو جاتا ہے، کیپٹل گوڈز، انڈسٹریل را مٹیریل۔ ہاں، لیکن وہ تو انہوں نے فاس کیا نا، جو نواز شریف کی حکومت آئی اور زرداری کی حکومت آئی، انہوں نے تو روپے کو ڈی ویلیو نہیں، میں ذرا مکمل کر لوں۔ جی، تو یہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ قیمتیں 2 طرح سے بڑھتی ہیں۔ انفلیشن جو ہوتا ہے وہ یا تو قیمتوں کے بڑھنے سے ہوتا ہے یا ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جائے تو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں انفلیشن ہے وہ اکثر جو ڈی ویلیویشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے انفلیشن ہوتا ہے، مگر اسٹیٹ بینک اس کو ٹریٹ کرتا ہے کہ مطلب وہ جو لینڈنگ ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ لینڈنگ ریٹ جب بڑھایا جاتا ہے جب ڈیمانڈ ایکسیسو ہو اور اس کی وجہ سے انفلیشن نمودار ہو۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے اب تک جس طرح سے افراط زر کو مینیج کیا ہے وہ بہت ناقص طریقہ ہے، اور بہت ہی اس سے اور افراط زر اور زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اب کہ بس یہی کریں گے۔ تو اگر وہ یہی کریں گے اور یہی ان کا طریقہ ہوگا تو جو ان کا جس کام کے لیے اتنا بڑا وائٹ ایلیفنٹ تیار کیا جا رہا ہے وہ بالکل بیکار ہوگا۔ وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ مچھر کو مارنے کے لیے ہتھوڑا نہیں بلکہ ایک مشین گن لے آئیں کہ ایک مچھر ہے اس کو مشین گن لا کے مارو،
تو میں ایک تو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اتنا بڑا یہ مانسٹر تیار کیا جا رہا ہے، وہ طریقہ کار بالکل ان کا ناقص ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں افراط زر کو وہ کنٹرول نہیں کر پائے بلکہ اور زیادہ خراب ہوئے. یہ تو اکنامک وہ ہے. مگر اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں ہیں جو مجھے بہت، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کے وہ جو بورڈ تھا اس پہ وفاقی وزیر وہ جو تھے سیکرٹری فائنانس ان کو ہٹا دیا ہے اور کہا ہے کہ صوبوں کے جو وہ ہے نمائندگی وہ ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ یہ بہت عجیب و غریب صورتحال ہے. مطلب ملک کو جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. جی. اور دوسرے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے نیچے بہت ماتحت ادارہ بننے والا ہے. اور کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنایا جائے گا. خود مختار نہیں بنایا جائے گا. صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر کام کے لیے آئی ایم ایف سے اجازت لے گی. اگر آپ، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے. تو یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک بالکل امریکہ کے ماتحت ہونے جا رہا ہے. اور ایسی صورتحال میں اس میں ہمارے صوبوں کے، چھوٹے صوبوں کی نمائندگی ہوگی اور وفاقی حکومت کی نہیں ہوگی. تو میرا خیال میں یہ بہت سیاسی عمل ہے اور امریکہ کا اس خطے میں بہت دلچسپی ہے. وہ افغانستان سے بھی نہیں جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں، بلوچستان میں جیسے ہندوستان نے بہت ایکٹیو رہا ہے، اس لیے اس طرح امریکہ کی بھی بہت دلچسپی ہے. پھر کشمیر میں بہت امریکہ کی دلچسپی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کو تقسیم کرنے کا ایک تو یہ ہے. دوسرے ایک اور چیز جو بہت مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں جو کمپنیز ہیں، فائنینشیل کمپنیز، بینکس ہیں، ان کے بہت بدحال حالات ہیں کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے کافی بدحالی ہے. اس میں ایک یہ شق ڈالی گئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کمپنیز ہیں، بینکس ہیں، ان کو اگر یہ فائنینشیل ڈسٹریس میں ہوں گے تو گورنمنٹ ان کی مدد نہیں کرے گی. اور اگر گورنمنٹ ان کی مدد نہیں دے گی تو ان کو وہ کرنے دو، ان کو ختم ہونے دو. اور اس کی جگہ پھر باہر سے بینکس، فورن بینکس آئیں گے. اور جب فورن بینکس آئیں گے، ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو یہاں ہولڈ کر لیں. میاں زاہد صاحب ایک بڑا یعنی منفرد ان کا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے کا فیصلہ درست ہے. میاں زاہد حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اچھا جی میاں زاہد صاحب فرمائیے کہ آپ کا ہم نے بیان پڑھا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی جا رہی ہے یہ درست ہے. یہ کس طرح درست ہے؟ لیکن جی اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینا تو وہ اصولی طور پہ تو بالکل درست فیصلہ ہے، تاکہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے سب سروینٹ ادارے کی بجائے انڈیپینڈنٹلی اور پروفیشنلی اپنا کام کرے. تو لہذا اصولی طور پہ تو درست ہے. تو میں نے جو بیان دیا ہے اس میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو جیسے امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سربراہ کا تقرر کیا جاتا ہے تو اس میں پارلیمنٹ کا اوور سائٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے ہاں پارلیمنٹ کا اوور سائٹ ہونا چاہیے. اور جہاں تک اس کے گورنمنٹ کے سب سروینٹ ہونے کا تعلق ہے تو وہ نہ ہو تو بہتر ہے. نہیں تو اس میں تو پارلیمنٹ کی جو آرڈیننس آ رہا ہے جو ہم نے مسودہ دیکھا ہے اس میں پارلیمنٹ کا اوور سائٹ تو نہیں ہے. اس میں تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ سال میں وہ ایک رپورٹ جاری کریں گے جو کہ پارلیمنٹ اس کو دیکھے گی. تو آئی ڈونٹ تھنک، میں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں نمبر ایک تو اس کی اپوائنٹمنٹ بھی اس میں ان کے تھرو ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے تھرو، پارلیمنٹ کی کمیٹی ہونی چاہیے. یعنی وہ دونوں اپنے آرڈیننس کے ذریعے سے ان کو 3 سال کی جگہ 5 سال کر دیا ہے انہوں نے. دیکھیں جہاں تک اپوائنٹمنٹ کا ٹینیور کا تعلق ہے وہ 3 سال سے 5 سال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں ساری بات یہاں سے ہمیں شک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیوکلیئر طاقت کا اگر کوئی اسٹیٹ بینک کا سربراہ اس طرح کا آ جائے جو کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہوگا اور اس طریقے سے ہمارا ملک ہینڈ اوور ہو جائے گا، تو یہاں سے جو کانسپریسی تھیوری ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر پروفیشنلی یہ چیزیں لے کے چلی جائے، فار ایگزامپل سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے اس کو بھی گورنمنٹ نہیں نکال سکتی اور وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر ہمارا بھی یہ سسٹم صحیح طریقے سے بنایا جائے کہ یہ اسٹیٹ کا جو آرگن ہے یہ انڈیپینڈنٹلی اور پروفیشنلی رن کر سکے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا.
نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آدمی ہمارا ہو تو باقر رضا تو ہمارا آدمی نہیں ہے نا. قانون سازی. جی ہلو. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا آدمی ہو تو وہ تو نہیں. باقر رضا تو اپائنٹی ہے آئی ایم ایف کا. وہ تو اپنے قرضے وصول کرنے کے لیے ہم پر جو ٹیکس لاگو کر رہے ہیں وہ اپنے قرضے نکالنا چاہتے ہیں بس. دیر سے دیکھیں یہ اتنا سمپل میٹر ہے نہیں. میرے خیال میں جو قرضے اگر لیے جاتے ہیں تو جو قرض خواہ ہے اس نے قرضے تو لینے ہیں نا واپس. اس میں قرضے واپس لینے ہیں اور اسی کے لیے وہ گارنٹیز وغیرہ لیتے ہیں. اور وہ اس کا ایک انٹرنیشنل سپورٹ سسٹم ہے کہ اگر کوئی ملک قرضے نہیں دیتا تو پھر وہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے. لہذا وہ تو ایک الگ سسٹم ہے اور وہ انہوں نے اپنے قرضے سیکیور کیے ہوئے ہیں. اس کے لیے انہیں یہاں اپنا بندہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ باقر رضا ان کا آدمی نہیں ہے؟ میں دیکھیں اس بات کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ باقر رضا صاحب جو ہے وہ اگر آئی ایم ایف میں کام کر کے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ انہیں کے آدمی ہو گئے. تو پھر کیوں اس کو لگایا ہے بھائی؟ یہاں پر اور آدمی نہیں بیٹھے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے آئی ایم ایف میں پاکستانیوں نے کام کیا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ انہیں کے بندے بن گئے ہیں. ابھی یہ کہا ہے. اب سنیے عبدالحفیظ شیخ نے قرض واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا. شیخ صاحب اب سنیے، میاں صاحب سنیے. عبدالحفیظ شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنایا جائے گا. یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، یہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ باقر رضا کی نہیں ہے. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس کو جاری رکھتے ہیں. جی دیکھیں آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنائیں. جی وہ ان کی شرط ہے. تصور لائیے کہ اگر ہماری سپریم کورٹ خود مختار نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سپریم کورٹ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ تو ایک ہمارا ادارہ ہے. شہری آزادیوں کے لیے اچھا ابھی آپ دیکھیے یہاں پر ڈاکٹر ہم تسلیم کر لیتے ہیں. شاہدہ وزارت صاحبہ ہیں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، بلکہ ڈین ہیں آئی او بی ایم کی، سی بی ایم کی. وہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں. وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں آپ ان سے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ جو بات کر رہے ہیں ادارے کو خود مختار بنانے کی، تو یہ تو سارے اداروں کو خود مختار بنانا چاہیے. اگر ابھی آپ دیکھیں موجودہ حکومت وہ پاکستان کے باقی اداروں کو تو ان کی خود مختاری کو بہت کم کر رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ ایچ ای سی کا دیکھیں کہ ایچ ای سی میں تو حکومت بالکل اس کے اپوزٹ کر رہی ہے جو اسٹیٹ بینک میں کر رہی ہے. ایچ ای سی میں وہ اپنے پرائم منسٹر صاحب اپنے ساری کو نوکری دلوا رہے ہیں سفارش کر کے، پھر انہوں نے بہت سے پیسے لوگوں کو دلوائے ہیں. وہ کسی کوئی پاکستانی ہے ان کے جاننے والے پرائم منسٹر کے، وہ ان کو بلینس. لیکن ابھی آپ تو اس پہ بات کریں نا باقر رضا پہ. وہاں پہ تو اس کو ان کی خود مختاری کو سلب کیا جا رہا ہے ایچ ای سی کے اور اداروں کو. مگر صرف ایک آئی ایم ایف اس کے اسٹیٹ بینک میں کیا بات ہے کہ اسٹیٹ بینک بہت خود مختار ہو، باقی ادارے خود مختار پیسے انہیں وصول کرنے ہیں. جی مزاحی صاحب دیکھیں میں نے ابھی سپریم کورٹ کی مثال دی اور درجنوں ادارے ایسے ہیں جیسے ہماری فار ایگزامپل بجلی کی سپلائی کے ادارے ہیں، ڈسکوز ہیں، ان کو ہم پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے اور ان کی پرفارمنس ٹھیک ہو. ادروائز وہ پی آئی اے ہے اور بہت سارا ریلوے ہے، یہ سارے ادارے جو ہیں نقصانات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے گورنر اسٹیٹ بینک کی بات نہیں ہے، بات اسٹیٹ بینک کی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو اگر آزاد اور خود مختار کیا جائے تو اس کی ڈلیوری اور اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی. اب اس میں اگر کوئی خدشات ہیں تو ان خدشات کو صحیح کیا جائے. ہاں تو وہ تو ٹھیک ہے نا، خدشات تو ہیں نا. جی فرمائیں. خدشات یہ ہے کہ کیسر بنگالی یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس پھر پیسے دینے کے لیے آپ کے پاس جو ہے فوج کو اور پولیس کو دینے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. جی یہ کیسر بنگالی کی رپورٹ ہے. دیکھیں ان کو پیسے دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس الگ سے اپنے فنڈز ہوتے ہیں. گورنمنٹ اس کے لیے ریونیو کلیکٹ کرتی ہے. گورنمنٹ جتنا بھی اپنا انتظام چلاتی ہے وہ ریونیو کے ذریعے چلاتی ہے. لیکن اگر گورنمنٹ ریونیو کی بجائے اگر نوٹ چھاپ کے اپنا انتظام چلانا شروع کر دے تو یہ ملک چلے گا نہیں.
یہ ملک چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اس میں لکھا ہوا ہے، یہ جو ان کی اسٹیٹ بینک کی ترمیمی ایکٹ ہے، اس میں لکھا ہے کہ پہلی جو فوقیت ہوگی وہ ڈیٹ سروسنگ کو ہوگی، اور سب سے پہلے حکومت کو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوگی، اس کے بعد ڈیفنس کے اور ڈیولپمنٹ کے خرچے ہوں گے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کو قرضوں کی رول بیک کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اگر ریونیوز ایف بی آر ریونیوز نہیں جمع کر سکتا ہے تو اس کو مزید قرضے لے کے قرضے کی ادائیگی کرنا ہوگی، جس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ حکومت کو ایک قرضوں کی دلدل میں پھنسایا جائے گا. اور پھر اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت کا یہ اسٹیٹ بینک کا پہلا یہ مسئلہ ہوگا، نہیں ہے، یہ مسودہ ہے، مسودہ ہے، ایکٹ کا مسودہ ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی فوقیت ہوگی ڈیٹ سروسنگ کو، اور حکومت کو اتنا زیادہ قرضوں میں باندھا جائے گا کہ وہ ڈیٹ سروسنگ ہی کرتی رہے گی. اور اس میں کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہوگا کہ سب سے پہلے فوقیت ڈیٹ سروسنگ کو ہے، تو بس اس کے بعد پیسے نہ ڈیفنس کے لیے بچیں گے نہ ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ ایک تو بہت بڑا خدشہ ہے. دوسرا بہت بڑا خدشہ یہ ہے کہ یہ جو بینکس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بینکس فائنینشیل ڈسٹریس میں ہیں تو گورنمنٹ ان کی مدد نہیں کرے گی. دنیا بھر میں حکومتیں اپنے کمپنیز کی اور بینکس کی مدد کر رہی ہیں. جب فائنینشیل کرائسس ہوا تھا 2008-9 کا، تو انہی ملکوں نے جو بہت علم بردار ہیں فری مارکیٹ کے، انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز اپنی کمپنیز میں انویسٹ کیے تھے اور ان کو نیشنلائز بھی کیا تھا. تو یہ سارے ملک اپنی کمپنیز کو اور بینکس کو سہارا دیتے رہیں گے اور پاکستان کو روکا جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارا فائنینشیل سیکٹر بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ سے یہ ہوگا، اصل میں یہ ایک بہت بڑا یہ وہ ہے کہ پاکستان کو سی پیک کو ختم کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کو خود سی پیک کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں گے، مگر یہ ہمارا فائنینشیل سیکٹر ختم ہو چکا ہوگا. باہر کا فائنینشیل سیکٹر ہوگا. ہم سے پوچھ لیتے ہیں میاں صاحب سے کہ ان کا کیا خیال ہے. میں ذرا ختم کر لوں یہ پوائنٹ. ہمارا فائنینشیل سیکٹر ختم ہوگا تو فورن بینکس ہمیں سی پیک کے لیے قرضے نہیں دیں گے. اس کے علاوہ فورن بینک سے ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم چائنا سے لیں گے. چائنا سے نہیں، چائنا آپ کو سب کچھ نہیں دے گا، آپ کو اپنا بھی کاؤنٹر پارٹ فنڈز بھی ڈالنے ہوتے ہیں. دوسرے یہ ہوگا کہ پاکستان آج کل چاہ رہا ہے کہ سعودی عرب، ناٹ سعودی عرب، روس اور چین اور ترکی، ایران، ان ملکوں سے تعلقات بڑھانا چاہ رہا ہے. اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ہمارا فائنینشیل سیکٹر ہوگا نہیں، ہمارے پاس فورن بینکس ہوں گے. فورن بینکس کو تنبیہ ہوگی کہ دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، کہ ترکی جب سلطنت عثمانیہ تباہ کی گئی تو ان کے پاس، ان کو بھی اسی صورتحال سے دوچار کیا گیا. ان کے پاس اپنی فوج کو پیسے دینے کو تیار نہیں تھے، پیسے موجود نہیں تھے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر جو واقعہ ہوا ہے روس کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ جب روس کو جب تباہ میں نے ڈسمنٹل کیا ہے انہوں نے، اس وقت ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. تیسرا میں مثال دینا چاہتا ہوں جاپان کی، جس کو میں نے ہی اس کو نوٹ کیا. نیروبی ایک ٹی وی چینل ہے، وہ 2010 میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ وہ نیروبی ٹی وی نے کہا کہ ہمارا سارا جو معیشت کا نظام ہے جاپان کی، وہ امریکہ نے لے لیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ ورنہ پھر ہم ایک اور اسٹرائک کر دیں گے آپ کے خلاف. لیکن وہ کیونکہ ان کا اتحادی ہے تو ان کی اس کی مدد کو آ گئے. ساؤتھ کوریا ان کی اتحادی ہے، ان کی مدد کو آ گئے، ان کو ریلیف دے دیا. لیکن ہمیں کیسے ریلیف دیں گے اگر ہم چائنا کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہمیں ریلیف تو نہیں ملے گا. جی میاں صاحب. جی گزارش یہ ہے کہ یہ سارا آرگومنٹ جو ہے وہ بیسڈ اس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم اسٹیٹ بینک ہماری مدد کو نہیں آ سکے گا. یہی ہے نا سارا آرگومنٹ. تو میری گزارش یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کی مدد میں کس طرح آتا ہے؟ نوٹ چھاپ کے آتا ہے نا. نہیں، مدد کو آنے کی بات نہیں ہے، حکومت کو روکا گیا ہے کہ حکومت نہیں کرے گی ان کی مدد فائنینشیل سیکٹر کی. وہ تو ٹھیک ہے، حکومت کو تو روکنا چاہیے کہ وہ مداخلت نہ کرے، وہ تو ایک اچھی بات ہے، اس بات پہ تو اعتراف نہیں ہے. سارے ملک اپنی کمپنیز کی مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک بات ہے آپ کی، لیکن یہ جو مداخلت کرتے ہیں حکومت، یہ غلط کرتے ہیں. کر رہی ہوں جی بھی دیکھیں نا، اسٹیٹ بینک نے ابھی ٹرف کی اسکیم بنائی تو اس نے 400 ارب روپے کی لینڈنگ کی، تو اس کو تو نہیں روکا جا رہا نا. اس ٹائپ کی تو کسی فائنانسنگ کو نہیں روکا جا رہا. بات تو صرف یہ کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ نوٹ نہیں چھاپے گی اور گورنمنٹ قرضے نہیں لے گی. صرف اتنی سی بات نہیں ہے، یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، اس میں بہت بڑا ایجنڈا ہے، سیاسی ایجنڈا ہے، اسٹریٹجک ایجنڈا ہے.
اور وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کو یہ مغربی ملک نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان روس سے، چین سے اور ترکی اور ایران سے ان سے تعلقات کرے. یہ بات تو آپ چھوڑ دیجیے نا، یہ ارے الگ ان سے بات ہے، یہ تعلقات الگ میں ڈفرینٹ اسٹیٹ ایشو بینک ہے. کیسے روک لے گا؟ نہیں، ڈفرینٹ ایشو نہیں ہے. اس نہیں، کے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ وہ تعلقات اگر بنیں گے تو بن جائیں گے، کوئی نہیں، ایسی بات کیسے نہیں بن ہے. جائیں گے بغیر پیسوں نہیں، کے؟ آپ گزارش کے کر پاس رہا ہوں فائنینشیل میڈم، سیکٹر ہی نہیں نہیں ہوگا. نہیں، وہ گزارش الگ یہ بات ہے، ہے، وہ بن جائیں گے. جی گزارش فرمائیں. یہ ہے کہ اگر چائنا ہم سے تعلقات بنانے چاہ رہا ہے یا ہم چاہ رہے ہیں تو اس میں اسٹیٹ بینک کیسے روک سکتا ہے بھائی ہمیں؟ پاکستان کہاں سے پیسے لائے گا جب ہمارے پاس فائنینشیل سیکٹر ہی نہیں ہوگا؟ تو ہماری اسٹیٹ بینک میں بینکس، نہیں، مجھے یہ سمجھا دیجیے نا کہ اسٹیٹ بینک میں فائنانس کہاں سے آتی ہے؟ اسٹیٹ بینک کی فائنینسز کی میں بات نہیں کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں کہ جب پاکستان کو پیسے چاہیے ہوں گے، پاکستانی بینکس ختم ہو چکے ہوں گے، اس کی جگہ فارن بینکس ہوں گے. وہ فارن بینکس پاکستان کی ضروریات کے یہ کہاں مطابق سے آ قرضے گیا نہیں کہ دیں گے؟ پاکستانی بینک کہاں ختم ہو رہے ہیں؟ ہو جائیں گے پاکستان جب وہ میں تو کہیں کوئی گے کہ بینک، گورنمنٹ ان کی مدد نہیں کرے گی، ان کو فائنینشیل ڈسٹریس میں جو ہوں گے ان کی مدد نہیں کرے حکومت پاکستان، تو وہ فائنینشیل سیکٹر پاکستان کا ختم ہو جائے گا. اس کی جگہ نہیں نہیں فورن اچھا نہیں جی، آپ نہیں نہیں لاسٹ ورڈ لے لیتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے، لاسٹ کمنٹ لے لیتے ہیں آپ سے. میاں صاحب فرمائیے. جی جی دیکھیں، بینکس جو ہیں نہ وہ ختم ہوں گے، نہ اس وقت بھی گورنمنٹ ان کی کوئی مدد کرتی ہے. اسٹیٹ بینک انہیں صرف ریگولیٹ کرتا ہے. بینکس جو ہیں وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو چلتے ہیں. آپ نے کئی بینکوں کو دیکھا ہوگا جو پرائیویٹ بینک بند ہو گئے، کئی نئی بینک کھل گئے. تو بینکس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی چلتے ہیں. پہلے جو بینک قومیہ لیے گئے تھے، یونائٹڈ بینک، حبیب بینک، الائٹ بینک وغیرہ، وہ گورنمنٹ نے پھر بیچے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بیچے. میں تو اس کی بینکس بات جو نہیں ہیں کر وہ رہی اپنا ہوں. انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں چلیں سے. اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈنگ کرتے ہیں. جی اس میں کوئی بینک ختم ہونے کا یا ایسا کوئی کوشچن ہے نہیں. ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے میاں زاہد حسین صاحب جو بات فرما رہے تھے، وہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دے رہے تھے، جو کہ ایک پاپولر آرگومنٹ ہے. اس کے بارے کے بجائے وہ ایک نیا ان کا ورژن ہے، وہ ہم ان کو سننا چاہتے تھے، تو وہ سن رہے ہیں. فرمائیے جی میاں صاحب. یہاں تو بات یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی بینک ختم ہونے جا رہے ہیں، نہ کوئی اسٹیٹ بینک ختم ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کسی کو نظام چینج کرنا ہے تو پارلیمنٹ تو ہر وقت مجاز ہے، اس میں وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے. جیسے اب امینڈمنٹ کر رہی ہے پارلیمنٹ، تو وہ تو اس کے لا میں امینڈمنٹ تو کسی وقت بھی پارلیمنٹ کر سکتی ہے نا. پارلیمنٹ کے تو کوئی اختیارات نہیں لیے جا رہے. یہاں ہمیں یہ فرق سمجھنا ہوگا پارلیمنٹ میں اور حکومت میں. دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے اسی طریقے سے جہاں پہ گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ اداروں کو خود مختار کیا جاتا ہے تاکہ اس میں جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں وہ خود بخود اپنی چیزوں کو درست کر سکیں. ان کے بورڈ بنائے جاتے ہیں، ان کو انڈیپینڈنس دی جاتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ یا پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہی اداروں کو خراب کرتا ہے. اس میں پھر اوور اسٹافنگ ہوتی ہے، غلط فیصلے ہوتے ہیں، یہ ان کی ٹھیک بات ہے آپ کی. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. پھر ان کے لیے آپ کو نیب بنانی پڑتی ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نیب سے پھر لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، پھر کام کرنا بند کر دیتے ہیں. تو بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنا بھی یہ کارٹلز بنے ہوئے ہیں اور اس میں چینی اور اپنا یہ گندم اور یہ سارے مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوتے ہیں نا. جی میاں صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، آپ کا انتہائی مشکور ہے کہ وقت. جی اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی ہے. اچھا جی، اب ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے اسٹیٹ بینک کے موجودہ آرڈیننس کے خود مختاری چھیننے کے مترادف ہے، اس کی مذمت کی ہے. موجودہ آرڈیننس مالی خود مختاری پہ حملہ ہے اور شرح نمو اور جنگ زدہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی کم ہے. صرف ندیم بابر ہی نہیں، وزیر اعظم سمیت کابینہ میں جتنے بھی فیصلے کیے سب کو ہٹانا چاہیے. یہ ان کا سیاسی بیان ہے. لیکن بہرحال یہ اس نے جو اسٹیٹ بینک کے بارے میں کہا ہے، اور کیسر بنگالی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر پاکستان خدا نخواستہ ٹوٹ سکتا ہے اور ریاست مفلوج ہو سکتی ہے اور پولیس اور فوج کو دینے کو تنخواہ نہیں ہوگی. جی میڈم، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، میں نے بہت دنوں سے میں مضمون لکھ رہی ہوں اور میں نے اس میں بار بار یہ لکھا ہے کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ انہوں نے فارن اینڈ ڈوئل نیشنلز کو لے آئے ہیں، برطانیہ کے اور امریکہ کے شہری ہیں. اور میں یہ مستقل لکھے جا رہی ہوں کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. ان لوگوں کے جو مفادات ہیں
وہ اپنے جن ملکوں کے لیے انہوں نے حلف لیا ہوتا ہوتا ہے. ہے. تو پاکستان کوئی ملک ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے آسٹریلیا میں کچھ لوگ تھے, کچھ منسٹرز جو برطانیہ کے شہری تھے, اس کے باوجود کہ وہ کراؤن کو ابھی تک انہوں نے اپنے کراؤن کو تعلق ختم نہیں کیا ہے, مگر انہوں نے ان سارے منسٹر سے ریزائن کروا لیا. جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں یا توڑنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اس ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں. یہ تو بات ہوگی نہیں, لیکن پھر آپ کو ایک حق تو ہے نا کہ آپ کیسے روکیں اسے. دیکھیے اس کو 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کورٹ میں جانا ہوگا, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں. دوسرا طریقہ یہ ہے. اچھا جی اشفاق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو آپ پہلے تو بنیادی فیصلہ یہ کر دیں کہ یہ جو آرڈیننس لا رہے ہیں, یہ بل پاس کرا رہے ہیں, یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا یا فائدہ پہنچائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم ایز اے پاکستانی پہلے یہ فیصلہ کریں کہ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ پاکستان کا ادارہ ہے. اگر یہ پاکستان کا ادارہ ہے تو یہ پاکستان کے آئین اور قانون سے بالاتر تو نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ بنیادی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک اٹانومی کی باتیں ہیں, میرا اپنا یہ ہے اور اس پہ امپیریکل ایویڈنس بھی ہے, میں نے بڑی اس میں ایکسرسائز کی ہے کہ پاکستان کا سینٹرل بینک اتنا ہی آزاد ہے جتنا ملیشیا کا سینٹرل بینک آزاد ہے. پاکستان کا سینٹرل بینک اتنا ہی آزاد ہے جتنا ریزرو بینک آف انڈیا آزاد ہے. پاکستان کا سینٹرل بینک آف تھائی لینڈ سے زیادہ آزاد ہے, بینک آف ارجنٹینا اور برازیل سے زیادہ آزاد ہے. تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں, وہ تو آج بیان آ گیا نا اس کا کہ ڈاکٹر اپنے عبدالحفیظ شیخ کا کہ آئی ایم کی شرط کے مطابق اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنایا جائے گا. دیکھیں آپ حفیظ شیخ کی بات کرتے ہیں, وہ سب تو ہیلی کاپٹر سے اترے ہوئے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اسی لیے تو لائے ہیلی کاپٹر سے بھی نہیں بلکہ اس سے چھاتا بردار. میں وہ ہیلی کاپٹر سے اترے ہوئے لوگ کہتا ہوں, میں پیراشوٹ یا پیراشوٹر کہہ رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ سب ہیلی کاپٹر سے اترے ہوئے لوگ ہیں, یہ اسی کام کے لیے لائے گئے ہیں. بھائی اشفاق صاحب پھر اس کا میں آپ سے جو اتنے آپ سینئر ہیں اور میں انتہائی ادب کرتا ہوں آپ کا, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر اس کا پھر ہم حل کیا کریں؟ اب یہ تو فیصلہ کن جنگ آ گئی ہے کہ پاکستان کو اب ایک پاکستان کی جنگ ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ پاکستان کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ اچھا آپ کیا کریں, آپ یہ بتا دیجیے ہمیں, کر کے یہ بتا دیجیے 1 2 3 4 5 لسٹ بنا دیجیے کہ ہم کیا کریں. وائسرائے بنا رہے ہیں پاکستان کا, جیسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب تھے وائسرائے, تو ہمارے یہاں پر لارڈ رضا باکر ہو جائیں گے فائنینشیل وائسرائے آف پاکستان, جو پاکستان کے آئین اور قانون سے بالکل بالاتر ہوں گے. انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے 5+5 10 سال تک. یہ پتہ نہیں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس ملک کو کس کے حوالے کر رہے ہیں. کیا کریں ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے نا. قائد اعظم کے قول کو صرف سامنے رکھ لیں. قائد اعظم نے جب 1948 میں اسٹیٹ بینک کی جب افتتاح کر رہے تھے تو ان کی اسپیچ کا جو پہلا 2 لائن ہے بس اسی کو دیکھ لے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے پاکستان کی فائنانشل سوورنٹی کے لیے, اور آج ہم اسی اسٹریٹجک ایسٹس کو بقول قائد اعظم اپنے ہاتھ سے دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی مزاحمت کرنی چاہیے, ہمیں اس کی مزاحمت کرنی چاہیے نا. پھر تو بالکل کرنی چاہیے, 100% بالکل کرنی چاہیے. ان کے مقاصد جو ہیں جو کیا ہے, ان کے مقاصد یہی ہیں کہ پاکستان کو کمزور کر دیا جائے, پاکستان سے لوٹ مار کر کے لے جائیں. میں نے اور جیسا کہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ IOBM کی جو ڈین ہیں, انہوں نے یہ ابھی کہہ رہی تھی کہ یہ ہمیں قرضوں کے دلدل میں پھنسا دیں گے. شاہدہ وزارت بھی اس جنگ میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں, یہ ایک زبردست سپاہی کے طور پر لڑ رہی ہیں. بہت شکریہ اشفاق, تھینک یو.
ہم یہ کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے بالاتر ہو. ٹھیک ہے, تو اب یہ ملک کا جو پارلیمنٹ ہے وہ اس ملک کے وزیر اعظم کو تو ہٹا سکتا ہے, لیکن وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہاں تو پھر تو وہ تو ایک الگ اسٹیٹ بن گئی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کر رہے ہیں. بلکہ اسٹیٹ آن ٹاپ آف دا اسٹیٹ, اسٹیٹ آن ٹاپ آف دا اسٹیٹ. نہیں وہی جو واسرائے کا لفظ ہے وہ کہا نا انہوں نے. اب یہ ہے ڈاکٹر صاحب, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب سلطنت عثمانیہ تباہ ہوئی تو اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں تھے. ہم نے دیکھا کہ روشیا تباہ ہوا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اب یہ ہمارے پاس اتنا ابھی صورتحال اتنی خراب نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہ ہوں, لیکن یہ لوگ جو ہیں ہمیں وہاں جا کے لینڈ کرانا چاہتے ہیں جہاں ہمارے پاس پیسے نہ ہوں, اور وہ ہم اپنے فوج کو اور ہم اپنے جو ہے پولیس کے اہلکاروں کو تنخواہ تک نہ دے سکیں. یہی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, جو بھی ملک آئی ایم ایف میں گیا ہے وہ ہمیشہ زخموں سے چور رہتا ہے, زخموں سے چور رہتا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا ہمارے رضا باکر صاحب کا انٹرویو. جی ہاں, میں نے ہمارے پاس ہے, وہ کہتا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اگر $20 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو پھر کیا کرے, مجبوری میں جانا پڑتا ہے. تو میں ان سے صرف یہی پوچھنا چاہتا تھا اگر میں وہاں ہوتا کہ جب $2.5 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا تو اسحاق ڈار صاحب کیوں چلے گئے تھے آئی ایم ایف میں؟ جی اسحاق صاحب بے ایمان آدمی تھا, چلا گیا. انہوں نے کہنے کا جو کنزرٹیو 10 سال کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے تباہ برباد کر ڈالا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے ملک جاتے نہیں ہیں, ہم جیسے ملکوں کو کھینچ کر لے کر جایا جاتا ہے, زبردستی کرتے ہیں. میں وٹنس ہوں اس کا. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. اب یہ تو ایک بڑی جنگ لڑنے پڑے گی. ہم اس میں بڑا لگتا یہ ہے کہ بڑا خون خرابہ بھی ہوگا. یہ تو بڑی جنگ ہے. جی ہاں, میرے خیال میں اب اس ملک کے لوگ اس وقت ان کو کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیے اس وقت ان کے جو حالات ہیں, گورنمنٹ پینشنز بند کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور باقر رضا گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے 1 مہینے کی تنخواہ ہے 1,30,00,000 ماہانہ. بتائیے. اور اس کے علاوہ سہولیات اس کے علاوہ ہیں, مراد اس کے علاوہ. جی ڈاکٹر صاحب, جی یہ شاہدہ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اس غریب ملک کا گورنر جو ہے 1,30,00,000 اگر تنخواہ لے, سوچیں آپ ذرا. اور جبکہ ہندوستان کے گورنر اسٹیٹ ان کے جو بینک ہے سینٹرل بینک, اس کے گورنر کی تنخواہ ہے 2 لاکھ روپے مہینہ. بس تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس کی مزاحمت کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو مجبور کریں گے کہ اس کو بل کو پاس نہیں کریں. تیسرا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے جو ہمارے اپنے اثاثہ جات ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں اسٹڈی. تو آپ بتائیے کہ یہ درست بات ہے؟ فائنل ریمارک دے دیجیے آپ, بس پھر کلوز کرنا ہے. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب اس پہ کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان سے کہیں کہ یہ آرڈر جو بل جو ہے جو ابھی جس کو کیبنٹ نے پاس کیا ہے اس کو پہلے تو پبلک کرے, حکومت پاکستان خود پبلک کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لا ڈویژن پاکستان کے لا ڈویژن سے کہا جائے کہ اس کو ویٹ کرے. بالکل. اور اس کے نیشنل سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ویٹ کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کرتے رہتے ہیں, وہ یہ اعلان کر رہے ہیں وزیر اعظم کہ دیر ول بی نو 23rd IMF پروگرام. یہ آخری پروگرام ہے اور اس کے بعد پاکستان کبھی بھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گا. ہم سب ان کے سپاہی کے طور پہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور قرضہ کیسے واپس ہوگا؟ اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے نہیں, قرضہ پھر کیسے واپس ہوگا؟ کوشش کی گئی کہ دوبارہ, میں دیکھ رہا ہوں, میں آپ کو بتا دوں آج کے پروگرام میں کے ذریعے سے کہ 23واں آئی ایم ایف پروگرام میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو 2022 سے لے کر 2025 تک کے لیے ابھی سے تیاری کی جا رہی ہے. اوہ مائی گاڈ. ڈاکٹر صاحب تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے اور بہت ہی قیمتی آرا سے ہمارے ناظرین کرام کو اور ہمیں مستفید فرمایا ہے. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ صرف ایک ڈیسنٹ ووٹ آیا ہے میاں زاہد صاحب کا,
آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی تھنکس بٹ اینی ہاؤ اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ان کا. تو ادروائز جو اشفاق جیسے صاحب آدمی اور جو شاہدہ وزارہ صاحب جیسے آدمی جن کو انہوں نے خود اشفاق صاحب نے بہت بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے, ان سب کی رائے یہ ہے, اور کیسر بنگالی ہے, سب کی رائے یہ ہے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے. بالکل ہم دلدل میں پھنس جائیں گے قرضوں کے, اور ہم تباہ برباد ہو جائیں گے, جو ہم نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحبہ آپ کا شکریہ, ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ کا شکریہ, میاں زاہد حسین صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور اس کے بعد میں ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.